السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل بایولوجی سیکرٹس۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کلاس 9 کی بایولوجی کا چیپٹر نمبر 4 سیلز اینڈ ٹیشوز۔ تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف دی فارمولیشن آف سیل تھیوری۔ سیل تھیوری کی تشکیل کی تاریخ، یعنی کہ سیل تھیوری کس طرح وجود میں آئی تھی اور اس میں کس کس کا کیا کیا پارٹیسپیشن ہے۔ In the history of biology, ancient Greeks were the first who organized the data of natural world. بایولوجی کی تاریخ میں فطری دنیا کے ڈیٹا کو سب سے پہلے یونانیوں نے مرتب کیا۔ ایرسٹوٹل presented the idea that all animals and plants are somehow related. ارسطو نے منظم شکل میں ایسے مشاہدات پیش کیے جس سے اس خیال کو تقویت ملی کہ تمام جاندار یعنی پودے اور جانور آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ Later this idea gave rise to questions like, is there a fundamental unit of structure shared by all organisms? بعد میں اسی خیال نے کچھ ایسے سوالات کو جنم دیا جیسے کہ کیا ساخت کی کوئی ایسی بنیادی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں مشترکہ ہو۔ But before microscopes were first used in 17th century, no one knew with certainty that living organisms do share a fundamental unit that is cell. لیکن 17ویں صدی تک یعنی مائکروسکوپ کے استعمال سے قبل کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تمام جاندار واقعی ایک مشترکہ اکائی رکھتے ہیں جو کہ ایک سیل ہے۔ Cells were first discovered by a British scientist Robert Hooke in 1665۔ 1665 میں ایک برطانوی سائنسدان رابرٹ ہوک نے پہلی بار سیل کو بیان کیا۔ He used his self-made light microscope to examine a thin slice of cork۔ اس نے کارک کی ایک باریک قاش کو سلائس کو معائنے کے لیے خود ساختہ لائٹ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے استعمال کیا۔ Hooke observed a honeycomb of tiny empty compartments۔ اس نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح خالی خانے دیکھے۔ He called the compartments in cork as cellulae۔ اس نے کارک میں موجود ان خالی خانوں کو سیلولائی کا نام دیا۔ His term has come to us as cell۔ اس کی اختیار کی ہوئی یہی اصطلاح ہم تک سیل کی صورت میں پہنچی۔ The first living cells were observed a few years later by Dutch naturalist Antony van Leeuwenhoek۔ چند ہی سالوں بعد ہالینڈ کے ایک ماہر فطرت اینٹی وان لیون ہوک نے زندہ سیل کا مشاہدہ کیا۔ He observed tiny organisms from pond water under his microscope and called them as animalcules۔ اس نے تالاب کے پانی میں موجود زندہ سیلز کو اپنی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا اور ان کو اینیملکیولز کا نام دیا۔ اس فوٹوگراف میں آپ رابرٹ ہوک کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک کیمسٹ تھا، میتھمیٹکس تھا اینڈ فزسٹ تھا۔ اس نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور اس نے یہ جو آپ راؤنڈ شکل میں دیکھ رہے ہیں اس نے اس کارڈ کو نیچے رکھ کے دیکھا تھا، اور یہ آپ کو جو خالی جگہ نظر آ رہی ہیں اس نے اس کو شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح کے کمپارٹمنٹس کہا تھا۔ For another century and a half, the general importance of cells was not appreciated by biologists۔ اگلی 1.5 صدی تک سیل کی اہمیت کو بایولوجسٹ کی تائید نہ مل سکی۔ In 1809, Jean-Baptiste de Lamarck proposed that no body can have life
if its parts are not cellular tissue or are not formed by cellular tissues. 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म में ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि इसके हिस्से सेल्स पर मुश्तमिल ना हों या इनको सेल्स ने ना बनाया हो। In 1831, a British botanist Robert Brown discovered nucleus in the cell. 1831 में एक बरतानवी माहिर नबातात रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। In 1838, a German botanist Matthias Schleiden studied plant tissues and made the first statement of cell theory. 1838 में जर्मन माहिर नबातात मैथियस शेलिडन ने पौधे के टिश्यूज़ का मुतालिया किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent. उसने कहा कि तमाम पौधे ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमूआ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। 1 year later, in 1839, a German zoologist, Theodor Schwann, reported that all animals' tissues are also composed of individual cells. एक साल के बाद 1839 में एक जर्मन माहिर हैवानात थियोडोर श्वान ने बयान दिया कि जानवरों के टिश्यूज़ भी इनफरादी सेल्स के बने होते हैं। Thus, Schleiden and Schwann proposed the cell theory in its initial form. इस तरह शेलिडन और श्वान ने सेल थ्योरी को इब्तदाई शक्ल में पेश किया। In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory. 1855 में एक जर्मन तबीब रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा पेश किया। He proposed that all living cells arise from pre-existing cells, omnis cellula e cellula. उसने कहा कि तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। In 1862, Louis Pasteur provided experimental proof of this idea. 1862 में लुइस पैस्चर ने इस ख्याल का तजर्बाती सबूत फराहम किया। सेल थ्योरी is regarded as one of the most fundamental knowledge in biology. सेल थ्योरी को बायोलॉजी में एक बुनियादी इल्म जाना जाता है। It was wide-ranged effect in all fields of research. और बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके वसी असरात मौजूद हैं। After the initial presentation of cell theory by Schleiden and Schwann, many details of cells were studied and cell theory was extended. Schleiden और श्वान के सेल थ्योरी पेश कर देने के बाद सेल्स की बहुत सी तफसीलात का मुतालिया किया गया और सेल थ्योरी को बढ़ा दिया गया। Cell theory in its modern form includes the following principles. आज सेल थ्योरी में ये असूल शामिल हैं। नंबर 1, all organisms are composed of one or more cells. तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2, cells are the smallest living things, the basic unit of organization of all organisms. सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं। ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं। नंबर 3, cells arise only by divisions in previously existing cells. cells सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स में तकसीम के ज़रिए ही वजूद में आते हैं। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने याद करना है
اور یہ سیل تھیوری کے پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں 3 گریٹ جرمن بایولوجسٹ تھے جنہوں نے سیل تھیوری پہ بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے ہی بیسیکلی سیل تھیوری دی تھی: ایم شلیڈن، ٹی شوان اینڈ آر ورچو۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیل تھیوری کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے سیلولر سٹرکچرز اینڈ فنکشنز، یعنی کہ سیل کے اندر کون کون سے سٹرکچرز ہوتے ہیں اور ہر سٹرکچر کا کیا فنکشن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز میں کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا، میں ایکسپلین کر دوں گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی بھی میرے لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔